تو یہ جو میرا لیکچر ہے یہ اسے نکاح کا خطبہ ہی تصور کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ نکاح مسنونہ پر ادا فرماتے تھے میں وہ ادا کروں گا اور پھر ہم ان کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر فرمایا کرتے تھے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو رب العالمین ہے، اسی اللہ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اسی اللہ سے ہم استغفار کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اس اللہ سے ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور تمام برے اعمال سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور اللہ جسے راندہ درگاہ کر دے، گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم میں ہے یہ۔ فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین اور سچی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے برا کام وہ ہے جو دین میں نیا نکالا جائے، اپنی طرف سے چیزیں نکالتے ہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام جو دین میں ایجاد کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کفر پر نہیں مرنا، نافرمانی پر نہیں مرنا، بغاوت پر نہیں مرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، پھر اس میں سے آدم علیہ السلام میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر بہت سارے مردوں عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بہت سارے مردوں عورتوں کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر سوال کرتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرتے ہو، کیونکہ یہ رشتہ قائم ہو رہا ہے نا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیات پڑھی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم اس اللہ سے ڈرنا جس کے نام پر تم لوگوں سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھ لینا اللہ تمہارا بہت بڑا نگہبان ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں تم اس کی نافرمانی کرو۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرنا، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی اور کھری بات کرنا۔ شادی نبھتی ہی تب ہے جب سچی بات کی جائے، کھری بات کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی اور کھری بات کرنا۔ جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو یہ جو خطبہ نکاح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکاح پڑھائیں گے۔ نکاح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہاں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے جی تلال میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نکاح ہوتا تو اس موقع پر ایک دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ وہی دعا کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو میں انشاءاللہ وہ دعا پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ دیں گے۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی الخیر۔ اللہ رب العالمین ان دونوں میاں بیوی کو اس نکاح میں برکت عطا فرمائے اور ان دونوں کو خیر پر جمع رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔